الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ نابالغ بچے روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ نابالغ بچوں پر روزہ معاف ہے، یعنی ان پر کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں جو روزے کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، تربیت کریں، پیار سے ان کو کہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ روزے کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں رکھتے اور والدین کو خوف ہے کہ یہ جب بالغ ہو جائیں گے تو یہ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ابھی نہیں رکھ رہے جبکہ یہ آسانی کے ساتھ روزے کو برداشت کر سکتے ہیں، تو والدین ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کر کے ان کو روزہ رکھوائے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کا مسئلہ نماز والے مسئلے پر قیاس کر لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کی عمر کو پیار سے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، جب 10 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر نماز پڑھواؤ تاکہ جب یہ بالغ ہوں تو نماز پڑھنے کی ان کو عادت پڑ جائے۔ تو اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، جب دیکھیں کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ روزہ آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں تو پہلے ان کو ترغیب دو، پیار سے ان کو روزے رکھواؤ۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو پھر ان کو سختی سے روزے رکھواؤ تاکہ نابالغ ہونے کی حالت میں جب وہ روزہ پابندی سے رکھیں گے تو پھر جب وہ بالغ ہوں گے تو پھر اور زیادہ پابندی کے ساتھ وہ روزہ رکھیں گے، اور ان کی یہ تربیت ہو جائے گی کہ روزہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کہ جب ہم نابالغ تھے پھر بھی رکھتے تھے، اب تو ہم بالغ ہو چکے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ دوسرا مسئلہ، عورت اپنے بچے کو کھانا چبا کر روزے کی حالت میں دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ عورت کے پاس اگر کوئی اور ذریعہ، کوئی اور وسیلہ کھانے کو نرم کرنے کا موجود نہیں ہے بچے کے لیے تو پھر روزے کی حالت میں ماں اپنے بچے کے لیے منہ کے اندر کھانا نرم کر کے چبا کر دے سکتی ہے۔ اگر کوئی اور ذریعہ کھانے کو نرم کرنے کا موجود ہے تو پھر روزے دار عورت کا اپنے منہ کے اندر بچے کے لیے کھانا چبانا مکروہ ہے، اور کھانا چباتے ہوئے اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ حلق کے نیچے اگر کوئی کھانے کا ٹکڑا چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ زیادہ غصے والا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اہلیہ کو ڈانٹتا رہتا ہے تو وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ سالن کے اندر اگر مرچ زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا تو میرا خاوند مجھے ڈانٹے گا، مجھے اس سے تکلیف کا خطرہ ہے، تو روزے کی حالت میں وہ نمک کو چکھ سکتی ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ زبان پر جو ہے وہ تھوڑا سا شوربہ لگائے، اس کا نمک، اس کی مرچ، اس کا ذائقہ جو چیک کرنا ہو چیک کر کے پھر وہ زمین پر تھوک دے۔ یہ خیال کرے کہ اگر سالن کا ذائقہ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کا اپنی صحت کے لیے یا اپنے بچے کی صحت کے لیے یا اپنے بچے کے دودھ کے لیے روزہ چھوڑنا درست ہے۔ عورت حاملہ ہے اور ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تو روزہ رکھے گی تو تیری جان کو تکلیف میں پڑنے کا خدشہ ہے یا تو بیمار ہو جائے گی، تو شریعت نے اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ جب یہ وضع حمل کر لے گی تو بعد میں یہ روزوں کی قضا کر لے گی۔ اسی طرح ماہر ڈاکٹروں نے کہا کہ تو حاملہ ہے، اگر تو روزہ رکھے گی تو تیرے بچے کو تکلیف میں پڑنے کا خطرہ ہے، تیرا بچہ کمزور ہو جائے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح اگر دودھ والی عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں گرمیوں کے روزے رکھوں گی، ہر شخص جانتا ہے کہ 15-16 گھنٹے کا جو روزہ ہے تو یقیناً اگر کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہے گا تو عورت کے دودھ میں کمی آنے کی خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے تاکہ اس کا دودھ خشک نہ ہو اور اس کی جو خوراک ہے بچے کی اس کو پوری طرح ادا ہو، اور بعد میں روزوں کی وہ قضا کر لے گی۔ ایسے انسان، ایسے بندے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور موت کے قریب ہیں، جن کو عربی زبان میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، ان کے لیے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور ان کی عمر کافی ہے، جو موت کے قریب ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں بلکہ روزے کا فدیہ ادا کریں۔ روزے کا فدیہ ہے 2 کلو گندم تقریباً،
یا 2 کلو گندم کی قیمت ادا کر دے تو ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم ہے یا 2 کلو گندم کی قیمت ہے. اسی حساب سے پورے مہینے کے روزوں کی جو ہے وہ ترتیب بنائے اور اسی کے مطابق گندم بنائے، پھر گندم دے دے غربا کو، مساکین کو، فقیروں کو، یا پھر اس کی قیمت جو ہے وہ غریب مسکین جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان میں وہ تقسیم کر دے. اسی طرح ایسے مریض ہیں جن کو صحت کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کو صحت کی بھی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا، یا ان کو کسی طریقے سے جس طرح کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے جس سے پتہ ہے کہ ہمارا صحت یاب ہونا بہت محال ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. لیکن ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیمار آدمی اگر ان کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، پھر انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، روزوں کا فدیہ ادا کیا، فدیہ ادا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو صحت دے دی تو وہ فدیہ ختم ہو جائے گا، ان کو روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی. ہاں اگر ان کو صحت نہیں ملی، موت تک اسی حالت میں رہے، تو پھر انہوں نے جو روزوں کا فدیہ دیا وہ اللہ کے ہاں ان کے روزوں کے بدلے میں مقبول ہو جائے گا. روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا، بیوی کے ساتھ لیٹنا اور بیوی کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اس صورت میں جائز ہیں جب اپنے نفس پر آدمی کو مکمل طور پر کنٹرول ہو کہ میں جماع نہیں کروں گا یا مجھے انزال نہیں ہو جائے گا، مجھ پر غسل فرض نہیں ہوگا، تو پھر وہ اپنی بیوی کو بوسہ بھی دے سکتا ہے، بیوی کے ساتھ گپ شپ بھی کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، گلے بھی لگا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اپنی جان پر کیا ہے، خطرہ ہے کہ میں بیوی کو بوسہ دوں گا تو مجھے جماع کرنے کا شوق ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ لیٹوں گا، گپ شپ کروں گا، پیار بھری باتیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا روزہ توڑ نہ بیٹھوں. اگر اس کو اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے تو پھر بیوی کے ساتھ بوسہ لینا اور بیوی کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا اور اس کو گلے لگانا یہ تمام مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب قریب ہیں. لیکن اس کو اگر اپنے نفس پر اطمینان ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے. بہر صورت بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بوسہ نہ دے، کیونکہ شیطان بڑا ظالم ہے، اور جو ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ زور لگائے گا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اپنا روزہ خراب نہ کر بیٹھے، تو پھر اس کے لیے قضا بھی لازم ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، اور ایک روزے کا کفارہ لگاتار 60 روزے ہے. تو اس وجہ سے جو ہے بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرنا، پیار بھری باتیں کرنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے. کوئی آدمی اگر بھول کر کھانا کھائے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ درست ہوگا. اس کی دو صورتیں ہیں، کھانے والا آدمی یا پینے والا آدمی، اس کی صحت کیسی ہے. اگر وہ ہے تندرست، طاقتور ہے، روزے کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، تو اب اگر کوئی شخص دیکھ لے یار اس کو تو روزہ تھا، اب یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ صحت مند آدمی کو فوراً یاد دلا دینا چاہیے کہ بھئی تجھے روزہ ہے، تو کھا رہا ہے، تو پی رہا ہے. اور جیسے ہی کھانے پینے والا شخص جو روزے دار ہے اس کو یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے منہ کے اندر جو پانی ہے یا کوئی خوراک ہے فوراً اس کو باہر نکال دے، فوراً اس کو باہر نکال دے. یاد آنے کے بعد اگر پانی کا ایک قطرہ اندر چلا گیا، روزہ یاد آنے کے بعد اگر خوراک کا ایک قطرہ اندر چلا گیا تو اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا آدمی ایسا ہے جو کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں لیکن اس کی صحت کمزور ہے، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو یاد نہ دلائے روزہ، بس یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، وہ کھا رہا ہے تو اس کو یاد نہ دلائے تاکہ اس کا جو دن ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر سکے. بے نمازی آدمی کا روزہ رکھنا درست ہے. ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ روزہ پابندی سے رکھتا ہے، تو اس کا یہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کا مکمل اجر و ثواب عطا کریں گے. لیکن وہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا علیحدہ اس کو گناہ ہے. بے نمازی آدمی فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، اور اس کو روز محشر اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور اپنی نمازوں کو قضا بھی نہیں کرتا، اگر اسی صورت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اس کو معاف کر دیں. لیکن عام طور پر جو اصول ہے، بے نمازی آدمی کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور روز محشر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. اب نماز علیحدہ فرض ہے، روزہ علیحدہ فرض ہے. بے نمازی آدمی اگر روزہ رکھے گا تو روزہ جو اس پر فرض ہے وہ اس کے سرے سے ساقط ہو جائے گا.
اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، اس کو نماز چھوڑنے کا بھی عذاب ہوگا، روزہ نہ رکھنے کا بھی عذاب ہوگا۔ ایک ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو صرف نماز کے چھوڑنے کا عذاب ہوگا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور نمازوں کو قضا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ پاگل آدمی کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جو مجنون ہے، جس کا عقل ختم ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو پاگل ہو گیا ہے وہ رمضان شریف کے جتنے ایام بالکل پاگل رہا اتنے ایام اس کو جو ہے روزہ معاف ہے، کیونکہ پاگل جو ہے یہ غیر مکلف ہوتا ہے، اور جو مکلف انسان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ جو پاگل ہے وہ غیر مکلف ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس پر کوئی نہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے نہ اس کی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جتنے دن وہ پاگل رہے گا تو اس کے یہ روزے تمام جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ جب وہ صحیح ہوگا، اس کا عقل تندرست ہو جائے گا، تو پھر وہ جو ہے جتنے دن باقی ہیں رمضان شریف کے تو ان روزوں کو وہ رکھے گا۔ جتنے دن پاگل رہا ان روزوں کی معافی ہے اور بعد میں ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ رمضان شریف جس طرح گرمیوں میں آتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو پسینہ بہت شدید ہے تو بعض دفعہ کام کرنے کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا، پسینے کے ایک دو قطرے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص نگل لے تو اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر پسینے کے ایک دو قطرے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ قطرے تھے، جو پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اترا اور اس کو معلوم ہے کہ وہ معدے تک بھی پہنچ چکا ہوگا، یعنی ایک دو قطرے اگر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گے۔ اگر ایک دو قطرے سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 6 قطرے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اگر وہ پسینے کے نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل لگانا اور پورے جسم کی مالش کرنا درست ہے، کیونکہ تیل جو ہے یہ اس کی تری جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، اور اسی طرح جسم سے مالش کے ذریعے معدے تک جو ہے اندر تیل نہیں پہنچتا، لہٰذا روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل لگانا بھی درست ہے، اور روزے کی حالت میں جو ہے وہ پورے جسم کی مالش کرنا تیل کے ذریعے وہ بھی درست ہے۔ اور روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا یہ بھی درست ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ بلا کراہت درست ہوگا۔ روزے کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا درست ہے۔ اور روزے کی حالت میں تھوک کو نگلنا، اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی تھوک کو نگل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزے کی حالت میں دانت سے کوئی خون نکل آیا ہے اور وہ خون تھوک پر غالب ہے تو پھر اگر وہ نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وہ تھوک نہیں بلکہ خون کے حکم میں چلا جائے گا، اور روزے کی حالت میں خون کا نگلنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون پر تھوک غالب ہے، یعنی تھوک زیادہ ہے خون تھوڑا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ روزہ جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔